مفتی صاحب قبلہ، خلافت عثمانی کی ابتدا کب ہوتی ہے، کن حالات میں ہوتی ہے، یہاں سے شروع فرمائیے تاکہ گفتگو کی عمارت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے اندر جو نور نظر آتا ہے اور رنگ نظر آتا ہے وہ اس کے استاذ اور اس کے رہنما کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ متفق۔ اور صحابہ اکرام وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کے ڈائریکٹ استاد حضور فخر عالم جان، بڑی خوبصورت بات، جن کی کردار میں جو رنگ بھرا ہے وہ حضور نے خود بھرا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت کی ہے وہ اس بنیاد پر کی ہے کہ تم نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کے معاملے میں خالص و مخلص رہنا ہے، کیا کہنے، واہ واہ، اور مخلوق کو نفع پہنچاتے رہنا ہے۔ سبحان۔ اب جو سوال آپ نے کیا ہے اس کی جانب آتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم زخمی ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی تمام صحابہ اکرام بشمول امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم ایک ہی چیز کا دل کے اندر بات تھی کہ اب خلافت کس کے ذمہ لگانی ہے، اللہ اکبر، تاکہ جو اتنا خوبصورت لاکھوں مربع میل پر مشتمل گلشن ہے اس کی ایک پتی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ فتوحات ہو جاتی ہیں لیکن فتح کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑا مشن ہوتا ہے۔ اور کیونکہ صرف جنگ لڑنا تو ایک نمائش ہوتی ہے، طاقت کی نمائش کرنا صحابہ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ کی محبت کو مخلوق میں برقرار رکھنا یہ صحابہ کا مشن تھا۔ اور حضرت عمر کے پاس جب سبھی آئے کہ حضور کس کو اب آپ خلیفہ مقرر کریں گے، پہلی بات کہی کہ آپ اپنے بیٹے عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر کو کر دیجئے۔ ابن عمر کو، اللہ اکبر، کتنا اخلاص تھا اور محبت تھی۔ کہا کہ نہیں، میں یہ اتنا وزن اپنے بیٹے کے سر پہ نہیں رکھنا چاہتا، اور کہا کہ میں یہ ذمہ داری دے کے بھی نہیں جانا چاہتا کہ آگے قیامت کو میں پوری خلافت کا جواب دے ہوں۔ میں نے جو وزن اٹھایا وہ میں جانتا ہوں کہ کتنا بھاری ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہاں، میں مختصر کر کے یہاں پر اس بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں 6 افراد، وہ 6 افراد جن سے زندگی بھر رسول ہاشمی خوش رہے، حضور فخر عالم علیہ السلام جن سے راضی رہے، میں ان کی ایک شورا بنا دیتا ہوں، یہ آپس میں طے کر لیں کہ یہ ذمہ داری یہ کس کو دینی چاہیے اور تم لوگوں کو ان کی بات ماننا تمہارے ذمہ لازم ہوگا۔ تو آپ نے پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت ذو النورین عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، سبحان اللہ، ان کے ذمہ لگایا کہ آپ جو ہے آپ کے ذمے ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی یہاں پر ذمہ داری دی جا رہی کہ 3 دن اور 3 راتوں میں آپ نے یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ تمہارے پاس آئے گا، خلافت اس کو نہیں ملے گی، مشاورت میں وہ شامل رہے گا، تم چاہو تو اس سے مشورہ لو اور چاہو تو اس سے مشورہ نہ لو۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم آپ دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، آپ کی تدفین کے بعد یہ 6 افراد جو ہیں، ایک روایت ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ کے گھر میں انہوں نے مشورہ کیا، اور ایک یہ کہ امی حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں انہوں نے مشاورت کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں انہوں نے کہا کہ 3 افراد 3 کو اپنی ذمہ داری دے دیں، تفویض کر دیں اپنی جانب سے، تاکہ ان تینوں میں سے انتخاب آسان ہو جائے۔ حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے نا وہ اپنی تفویض کر دی، اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو۔ دیکھیں یہ کتنے خالص و مخلص افراد تھے، اپنے لیے نہیں رکھے، حضرت عبد دوسرے کو بہتر جانا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہاں پر یہ بات کہی، کہا کہ مجھے تو خلافت نہیں چاہیے، اب رہ گئے آپ دونوں، اب آپ بتائیں کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا عثمان غنی کو ہونا چاہیے، حضرت عثمان غنی نے کہا علی کو ہونا چاہیے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ دونوں یہاں پر خاموش رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اس کے اوپر پھر تمام مشاورت کر کے پھر یہ بات سامنے لاؤں گا کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو بالآخر انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی کا نام پیش کیا، اور اہل مدینہ بشمول اہل بیت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، کیا کہنے، خلافت عثمانیہ کی جو ہے بنیاد رکھی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔